السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنی جاوا کی ایوری کے اندر، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جاوا کی بریڈنگ پروسیس جو ہماری پروگریس آئی تھی، میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو اس میں انشاءاللہ اب میں تھوڑی سی کچھ امپرومنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے طور پر بھی، اور اس کو ہم چیک کریں گے اس طریقے سے، یعنی کہ جو ہمارے پاس یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس ابھی جو پیئر لگے ہوئے ہیں، اب مجھے مزید اس کے اندر سے پیئر مجھے یوں سمجھ لو میرے پاس پٹھے آئیں گے، مجھے وہ روکنے ہیں اور مجھے اگلی ایوری میں لگانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ہمیں یعنی کہ اپنے پاس جو پٹھے روکنے ہیں اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس ایک اچھی بلڈ لائن ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں، میرے پاس یہاں پر ایک پیئر ہے، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ دکھایا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو پیئر ہے، یہ اس نے یہ دیکھیں، اس نے 9 انڈے دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اور 9 کے 9 انڈے ماشاءاللہ، 9 میں سے تقریباً 8 انڈے مجھے ایسے لگ رہے ہیں جو فرٹائل ہیں، جو ٹھیک ہیں، صحیح ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی بریڈ آتی ہے نا، یعنی کہ اس طرح کے جو پیئر ہے، کوشش کرنی ہے کہ ان کو آپ نے مارکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس پیئر کے اوپر آپ نے مارکنگ کر لی کہ یہاں پہ یہ 9 نمبر مٹکی ہے، میں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے، اب اس میں 9 انڈے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بھی ہمارے پاس بچے نکلیں گے، میں کوشش کروں گا بچوں کو بھی رنگ ڈال دوں۔ تو اس میں ہم نے 2 چیزیں چیک کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس اس طرح کی بلڈ لائن ہے، جو فیمیل زیادہ بچے نکال رہی ہیں، ان کی بلڈ لائن انڈوں کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہے، وہ انڈے زیادہ دے رہی ہیں۔ پھر یہ رنگ ڈالنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے بچے کس حد تک آگے سروائیو کر رہے ہیں، مطلب ان کی بلڈ لائن اس طرح بھی مضبوط ہونی چاہیے کہ بچوں کی مرٹیلیٹی ریشو کم ہو، اور ایگ لے کرنے کے لیے بھی یہ فیمیلز اس کی جو یعنی کہ ہمارے پاس نکلیں گی وہ اچھی ہیں۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس فیمیل کے اپنے بچے اپنے انڈے زیادہ ہیں، تو وہ آگے اسی طریقے سے یعنی کہ جو اس کی نسل میں آئیں گے فیمیلز وغیرہ، وہ بھی اسی طریقے سے اچھے یعنی کہ بریڈ کریں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کم بریڈ کر رہے ہیں پرندے، یعنی کہ اب میں نے یوں سمجھ لیں کہ میں نے 4-5 مہینے پہلے میں نے کچھ پرندے یعنی کہ اس میں اپنی ایوری کے اندر ایڈ کیے، میرے پاس جو پٹھے نکلے تھے میں نے وہ ایڈ کر دیے۔ اب ان کی 4 مہینے پہلے وہ پٹھے تھے، اب وہ بڑے ہوتے ہوتے اب وہ بریڈ پہ آ گئے، تو میں نے اسی حساب سے روکے تھے کہ سیزن کے ٹائم پر وہ تیار ہوئے وہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ سیزن کے ٹائم پر تیار ہو گئے، اب انہوں نے بریڈ کرنا شروع کیا، پہلی بریڈ ہے۔ اب ہمیں یہ چیز نوٹس کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو بریڈ آ رہی ہے پرندوں کی، وہ ان جو نئے پرندے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کم انڈے دے رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو یعنی کہ نوٹس میں رکھنا ہے کہ کون سی مٹکی کے اندر کتنے انڈے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تو مشکل ہو جاتا ہے ایوری کے اندر کہ آپ اس جوڑے کو پوائنٹ کر سکیں کہ یہ جوڑا ہے جو کم انڈے دے رہا ہے، لیکن مٹکی کے حساب سے آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس مٹکی میں اس بار کتنے انڈے آئے تھے اور نیکسٹ ٹائم کتنے انڈے آئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ جو آپ وٹامن، کیلشیم یا جو دوسری چیزیں لگا رہے ہیں، آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی بریڈ میں کتنی بہتری آئی ہے۔ اب میں نے 3-4 روز پہلے جب میں نے یہ یوں سمجھ لو جو ویڈیو میں نے کل اپلوڈ کی ہے، میں نے تقریباً 3-4 روز پہلے بنائی تھی۔ اب اس میں کچھ مٹکیوں میں 2 انڈے تھے، کچھ میں 3 انڈے تھے، تو میں ابھی کوشش کرتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے اندر کتنے اب انڈے آئے ہیں، کیونکہ وہ میں نے ساری مٹکیوں کا نہیں بتایا تھا، جو اوپر مٹکیاں لگی تھی میں نے وہ ویڈیو یعنی کہ ایک لینتھی ہو جاتی، اس لیے میں نے بس 6-7 منٹ کی ویڈیو بنائی تھی، سب مٹکیوں کی میں نے پروگریس نہیں دکھائی تھی۔ تو آج بھی میں انشاءاللہ یہی کروں گا کہ میں تھوڑے سے جو ہمارے پاس نیچے مٹکیاں لگی ہوئی ہیں، ذرا ان کی ہم پروگریس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کے اندر مزید کتنے انڈے آئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کا فرٹائل ریشو بھی دیکھیں گے کہ نئے جوڑے ہیں کتنے انڈے فرٹائل ہو رہے ہیں، اور نیکسٹ بریڈ میں بھی ان کو چیک کریں گے۔ مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جو بریڈ لگی ہوئی ہے، ہم اس کو اپنے حساب سے یہ جب ہمارے پاس سیزن میں بریڈ رہیں گے، ہم اس کے حساب سے اس کو اپ ڈیٹ کر سکیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ یار یہ جوڑے نے جب ہمارے بریڈ شروع کی تھی تو یہ کیا دے رہا تھا، اب یہ ہمیں کتنے یعنی کہ پٹھے ہر بریڈ میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ یا تو یعنی کہ اگلی بریڈ کے لیے جو جیسے آپ اپنے پاس ایوری کے لیے روکیں گے، تو وہ تو وہی طریقہ ہے کہ آپ اچھی بریڈ کے جو بھی آپ کے پاس آ رہی ہے ان کے یعنی کہ آپ کے پاس میں نے ایک جوڑا دکھایا فار ایگزامپل، اب میرے پاس اگر 4 جوڑے ایسے چل رہے ہیں تو میں ان کی بریڈ کو روکوں اور ان کو میں اپنے پاس آگے لگانا شروع کر دوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ میرے پاس ایک اچھی
یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ زیادہ بریڈ کرنے والے پرندے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی اعتبار سے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ جوڑے آپ کے پاس سلور اور فون کے بھی نکال رہے ہیں، میرے پاس کچھ ایسے ہیں کہ جو سلور اور فون کے بھی نکالتے ہیں، ان کو بھی مارک کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یار کون سے جوڑے کس طریقے سے ہمارے پاس بریڈ کر رہے ہیں، اور آگے ہمیں لگانے میں یہ چیزیں مددگار ہوتی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو لکھنا تو پڑتا ہے مٹکیوں وغیرہ پہ اس پہ، لیکن آپ کو کچھ ڈیٹا آپ کے پاس پیچھے کا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ پچھلی بریڈ میں ہمارے پاس اس طریقے سے بریڈ آئی تھی، اتنے جوڑوں نے اتنے بچے نکالے تھے، سلور کے اتنے بچے نکال آئے تھے ہمارے پاس، فون کے اتنے نکال آئے تھے، البینو یہ نکال آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ نیکسٹ بریڈ کے اندر پھر سے غور کریں گے ہاں بھائی اب کیا فرق پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو وٹامن دیا ہے اس کا بھی آپ دیکھیں گے کہ بھائی وٹامن دیا تھا ہم نے، اس سے پہلے پرندوں کی بریڈ کا کیا فرق تھا اور اب کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ تھوڑا سا، تو ویورز یہ میں اب سائڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ہمارے پاس باقی پرندے جو یعنی کہ جن کے انڈے آ رہے تھے، میں اس کے اندر کچھ دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ جن کے انڈے آنا شروع ہوئے تھے، جس میں 2 انڈے تھے، کسی میں 3 انڈے تھے، اب کنڈیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو جاوا کی دیکھیے جو اوسط ہے نا وہ تقریباً یہ ہے کہ جاوا 5 انڈے میکسیمم جاوا کا جو یعنی کہ پیئر ہے وہ دیتا ہے، کچھ زیادہ دے دیتے ہیں 6-7 دے دیتے ہیں، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ 4 بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو 4 دے رہے ہیں یا 4 سے کم دے رہے ہیں ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کو وٹامن وغیرہ وہ اس کو ہم یوز کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو زیادہ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کبھی بتلایا کہ جاوا یا چھوٹے پرندے جو ہوتے ہیں جب ایک دفعہ انڈے لے کرتے ہیں اس کے بعد ان میں کیلشیم وٹامن کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں ان کو باہر سے دینی ہے تاکہ پرندہ صحت مند رہے گا تو نیکسٹ بریڈ کے لیے تیار ہوگا۔ تو بس یہ جو ہم دکھا رہے ہیں اس میں یوں سمجھ لیں کہ ابھی ایک تھوڑا یوں سمجھ لیں پہلے کی نسبت انڈے مزید اس کے اندر کچھ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا وٹامن کا بھی ابھی چل رہا ہے، جو میں نے آپ کو دونوں وٹامن بتائے تھے وہ میں نے ابھی یوں سمجھ 3 دن ایک لگا دیا ہے، پھر بیچ میں 1 دن کا گیپ دینا تھا اور پھر 3 دن لگانا تھا، تو ہمارا دوسرا وٹامن ابھی چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ 2 دن بعد، آج دوسرا دن ہے، کل یعنی کہ 3 دن لگا کے اس کو روکنا ہے۔ پھر ہم نے جو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے ہر 4 دن کے بعد 1 دن لگانا ہے، تو ابھی وہ ہمارا یعنی کہ اس طرح چلے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پورا سیزن میں اس کو ایسے چلاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اسی میں ہم نے مانٹا بھی چلانی ہے تاکہ پرندے بیماریوں سے بچے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہماری کچھ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر ویڈیو، اصل میں یہ موضوع تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کے اوپر فردن ویڈیو بنتی رہیں گی تاکہ ہم اپنی لوگ یعنی کہ اس چیز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ یار جو ایوری برڈ ہے اس کے اندر موٹیلٹی ریشو اور ان چیزوں کو کور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بھائی جو کوشش میں خود کر رہا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کروں گا، اور اس میں یعنی کہ دیکھیں اب یہ چیز اگر ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں نا، ہمارا جیسا کہ ہمارا ڈو ہے، ٹھیک ہے نا، کیج برڈ، اب کیج برڈ کا دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں سائڈ میں بھی، مجھے لائے ہوئے میرے خیال میں 10 یا 15 دن ہوئے ہیں، ایڈلٹ جوڑے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی پروگریس میرے سامنے یہ میں آپ کو سائڈ میں دکھا دیتا ہوں۔ اس میں سے میرے خیال میں 4 جوڑے ایسے ہیں جو انڈے رکھ چکے ہیں۔ اب وہاں پر یوں سمجھ لیں 2 اور 2 4 والی کہانی ہوتی ہے کہ بس آپ نے پرندوں کو آپ نے جگہ دی اور آپ نے صحیح ماحول دیا، آپ کو 1 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا کہ بھائی کون سا پرندہ بریڈ کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا ہے۔ ایوری کے اندر آپ کو یہ چیز دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس میں کافی کچھ چیزیں آپ کو لکھت پڑھت کرنی پڑتی ہے، آپ کو انہی چیزوں سے اندازہ لگانا پڑتا ہے جو آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ نے ایوری برڈ کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو آپ تھوڑا اس کو آپ مینیج کرنا شروع کریں، آپ ڈیٹے کو کلیکٹ کرنا شروع کریں، اور اس چیز سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کون سا برڈ کتنی بریڈ کر رہا ہے، اور ہمیں آگے جو ہمیں اپنے پاس لگانا ہے اس میں ہمارے پاس کون سے برڈ کے بچے لگنے چاہیے تاکہ ہمارے پاس نیکسٹ جو ہماری برڈ لائن ہے وہ مزید بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ویورز یہ آج کی ویڈیو تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے آپ سے، ابھی کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔